اشہد اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے۔ محدثین نے تقریباً 77 شعبے شمار کیے ہیں۔ ایمان کو رسول اللہ نے ایک درخت قرار دیا ہے جس کی 70 شاخیں ہیں، اور اس پر باقاعدہ پھل لگتا ہے جس کو حلاوت ایمانی کہتے ہیں۔ جب تک انسان کو حلاوت ایمانی نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ حلاوت ایمانی جو ہے یہ دلیل ہے کہ اب پھل آنے لگا ہے۔ کوئی پھلدار درخت اور پھل نہ آئے تو اس کو ہم کامل درخت نہیں کہیں گے، جب پھل آئے گا تو کامل کہلائے گا۔ تو حلاوت ایمانی، اور حلاوت ایمانی کی 2 بڑی علامتیں ہیں، ویسے تو کئی علامتیں لکھی ہیں، بلکہ کاملین تو کہتے ہیں کہ اسی طرح مٹھاس محسوس ہوتی ہے جس طرح میٹھا کھانے سے ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ اگر نہ ہو تو 2 علامتیں قائم کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو نیکیوں میں مزہ ہے، گرانی نہ ہو نیکی کرنے میں، اور دوسرا دین کے بارے میں مشقت اٹھانے میں دقت محسوس نہ ہو، دین کی نصرت، دین کے کام میں اس کو دقت محسوس نہ ہو۔ یہ 2 بڑی علامتیں اس بات کی کہ اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی۔ جب یہ 2 کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان درجہ کمال کی طرف جا رہا ہے۔ اب ان شعبوں میں 2 شعبے نہ 3 شعبے بنیاد ہیں ایمان کی، 3 شعبے، ایک اخلاص، دوسرا خلوص، تیسری حیا۔ اخلاص کا تعلق ذات الہی سے، جو کام کرو ان کو راضی کرنے کے لیے کرو، مخلوق کو سامنے نہ رکھو، اللہ کافی ہے، اسی سے عوض اور بدلے کی امید رکھو۔ یہ اخلاص ہے کہ کوئی کام آپ جو کریں اس میں اللہ کی رضا کی نیت کریں۔ دوست کو ملنے جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ولیمہ کھانے جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ بیوی بچوں کو خوش کر رہا ہوں، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو نماز روزے میں تو کرے گا ہی نیت۔ جب عام کاموں میں نیت کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماموں سے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ماموں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، رضائی ماموں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو والدہ محترمہ تھیں، بہت ان کے عزیز و اقارب جو ہے نا مدینہ شریف میں رضاعت کے بھی تھے۔ ان میں انس کی والدہ رضائی خالہ تھی رسول اللہ کی، اس لیے ان کے گھر میں بتکلف جاتے، آپ کی مالش بھی کرتی، آپ کے کپڑے بھی دھوتی۔ اس طرح ام حرام تھی، وہ رضائی خالہ تھی، اس لیے رضائی ماموں بھی تھے، سعد بن ابی وقاص ماموں لگتے ہیں۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں دے، تحتسبھا، اس وقت بھی اگر یہ نیت کرے اللہ خوش ہو جائے، اجرت علیہ، تو یہ اجر ملے۔ اب دیکھیے، اب اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہم تو بڑے بڑے کاموں میں نہیں کرتے، صرف نماز کا اللہ تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، باقی کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ دکانداری کس کے لیے؟ ملاقاتیں کس کے لیے؟ چلنا پھرنا کس کے لیے؟ کبھی نیت نہیں کی، ہمیں خیال ہی نہیں۔ اخلاص کا تعلق ذات الہی سے، ہر کام میں اللہ کی ذات کو سامنے رکھو۔ اور ہم نیت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی ایسا کام نہیں جس کا رسول اللہ نے حکم نہ دیا۔ تجارت کا حکم دیا، بولو، کھیتی باڑی کا حکم دیا، دوست و احباب سے ملنے کا حکم دیا، عیادت کا حکم دیا، دعوت میں جانے کو، یہ سارے احکام شریعت میں موجود ہیں، تو پھر نیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے بتاؤ، نہیں ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دعوت دے، واجب فرمایا قبول کرو دعوت کو، اگرچہ کوئی حبشی غلام تمہیں دعوت دے، اگرچہ تمہیں بکری کا کھر کھلائے، پھر بھی جاؤ، یہ حکم ہے۔ اب ہمیں لوگ دعوت دے، آؤ جی شادی میں آؤ، اس میں ہم نیت کر لیں اللہ تعالی رضا کرنے، وسلم نے فرمایا۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں، میں نے ان کی زیارت کی ہے، حضرت کی 100 سال کی قریب عمر تھی اس وقت کراچی میں۔
میں بلوریٹون سے میری فراغت میں وہاں پڑھا ہوں. تو کیا ہوتا تھا اس وقت، حضرت نے خود پہلے یہ بات فرمائی کہ میں نے اپنے آپ کو سنتوں پر کیسے ڈھالا. کہا کہ میں جب گھر آتا تھا تو میرے نواسے اور پوتے جب مجھے ملنے بھاگتے نا، میں فوراً نیت کرتا کہ رسول اللہ بھی حضرت حسن حسین کو پیار کرتے تھے، اس پھر میں یوں پیار کرتا. اب میری حالت یہ ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں مجھے سنت مستحضر نہ ہو. جو وسلم نے کیا تھا انجام کر رہا ہوں. تو پہلا شعبہ اخلاص ہے، اس کا تعلق ذات الہی سے. دوسرا شعبہ خلوص ہے. خلوص کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے کہ مخلوق کے ساتھ معاملات میں دو نمبری نہ کریں. اس کا نام خلوص ہے، دو نمبری نہ کریں. نہایت کبھی انسان ہے، وہ بدترین انسان ہے کہ جو اندر سے نیت خراب کر کے کس سے معاملہ کرتا ہے. بدترین انسان کہلانے قابل نہیں ہے. ایک آدمی سے آپ ڈیل کر رہے ہیں کسی چیز کی، اور آپ کا یہ ہے کہ یار مجھے فائدہ ہو جائے، یہ جس کو کہتا ہے اپنا الو سیدھا کرنا، مومن کی شان نہیں ہے. آج ہم میں یہ جو خرابی ہے، ہمارے معاملات میں بے برکتیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معاملات میں خلوص نہیں ہے. دکان پر لکھا ہے لے کے دکان سے اترو گے چیز واپس نہیں ہوگی، یہ خلوص ہے؟ ایک آدمی نے ایک چیز لے لی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی چیز خریدتا ہے، پھر اس سودے پر پچھتاتا ہے کہ مجھے نہیں لینا تھا یہ، اور پھر دکاندار اس کو واپس لے لیتا ہے، اور میں قیامت کے دن اس دکاندار کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہم دکانوں پر لیتے ہیں، لے ہوا سودا واپس نہیں ہوگا، دو نمبری آیا ہے سودے میں، ہم چلا رہے ہیں ٹھیک ہے، گاؤں دیہات کا. اس زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان صرف گاؤں والوں کو نہ بیچے. ایسی کوئی دکان جس میں صرف گاؤں والے خریدیں اور شہریوں کی اجازت نہ ہو. رسول اللہ نے منع کیا کیونکہ گاؤں کے لوگ سادہ ہوتے ہیں، اس سے لوگ ٹھگی ماریں گے. اگر شہری بھی آ کر خریدیں گے تو دو نمبری مشکل ہے، کہیں گے تو دو نمبری کر رہا ہے. اس زمانے میں فرمایا کہ کوئی شہری صرف دیہاتیوں کو نہ بیچے. سادہ آدمی ہے، اس کو چپکا دیا، بڑا خوش ہو گیا. اور رب تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. خلوص کے منافی ہے. من غش فلیس منا، فرمایا جس نے دھوکہ بازی کی ہم میں سے نہیں ہے. خلوص کا تعلق یہاں سے نیت سے جڑ گیا. آپ کی نیت کیا ہے؟ ایک آدمی ہم سے مشورہ مانگا اور آپ کو اس میں مناسبت نہیں، آپ اس کو دو نمبر مشورہ دے رہے ہیں، خدا کے پکڑے جائیں گے. خلوص کے منافی ہے. آپ کا دشمن کیوں نہ مشورہ صحیح دے. نہیں بھائی دیکھو ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آتی، یہ بات ہے، چاہے آپ کا وہ اچھا نہیں، آپ سے برا سلوک کرتا ہوں چاہے، کیونکہ فرمایا کہ المستشار مؤتمن، فرمایا جس سے مشورت طلب کیا جب امانت دار ہے، اس کے ذمے ہے کہ صحیح دے. تو خلوص دوسرا شعبہ ہے جو مخلوق کے ساتھ گھر اہلیہ اور بچوں سے شروع ہو کر ماں باپ اور پورے مخلوق سے جو ہماری ڈیلنگ ہے کسی بھی طرح کی، اس میں خلوص ہو، دو نمبری نہیں ہونے چاہیے. تیسرا حیا ہے. حیا تیسرا شعبہ حیا، تمام شعبہ بنیاد. اور حیا کیا ہے؟ ان مولا کا لا یرا کہیں سنہا کا، تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جس سے منع کیا. یہ حیا ہے. وہ کام نہ کرے جس سے اللہ، وہ اس کا نام حیا ہے. حیا اس کا نام نہیں ہے. بعض لوگ حیا سمجھتے جی بات نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، بڑا یہ حیا نہیں ہے، اور گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے. اس کا یہ بے پرلے درجے کا بے حیا ہے. حیا کا تعلق گناہ نہ کرنے کے ساتھ، اگر گناہ نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، بہت با حیا شخص ہے. یہ حیا ہے. حیا شعبۃ من ایمان، ایمان کا شعبہ حیا قرار دیا آپ نے. حیا جو ہے یہ انسان کو گناہ سے روکتی ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری میں آتا ہے، انبیاء السلام کے کلام میں ہے اذا لم تستحی فعل ما شئت، اگر تیری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کام کر. آج جو کوشش ہو رہی ہے، آج جو شیطان کوشش ہمیں بے حیا بنانے کی، زیادہ ہمیں اخبارات، ہمیں موبائل، ہمیں ان کے ذریعے بے حیا بنایا جا رہا ہے. وہ چیزیں جو پہلے زمانے میں بری سمجھی جاتی تھی اب ہمیں بری نہیں لگتی، پہلے بری سمجھی جاتی تھی
اب وہ بری نہیں لگتی. اب بدن نظری ہو رہی ہے, بری نہیں لگتی. عورتوں کو دیکھ رہے بری لگتی, کیونکہ رات دن دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, اخباروں میں دیکھ رہے ہیں, رسالوں میں دیکھ رہے ہیں, موبائل پہ دیکھ رہے ہیں, کوئی بری نہیں لگتی. حیا, کیونکہ یامر بالفحشاء, قرآن نے کہا ہے کہ شیطان فحاشی لاتا ہے, کیونکہ جب یہ شعبہ ففل معاشرے تو پھر ہر کام کرتا ہے. آج کیا کچھ کام نہیں ہو رہا ہے, اچھے اچھے گھرانوں میں کیا کیا کام نہیں ہو رہا ہے, ان کی لڑکیاں کیا کیا کام نہیں کر رہی, لڑکے کیا کیا کام نہیں کر رہے ہیں, اور حیائی محسوس نہیں ہوتی. 3 شعبے بنیاد ہیں میرے دوستوں, اخلاص, خلوص اور حیا. کوشش کرے انسان ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی. اور ایک بات یاد رکھیں, جتنے بھی فضائل ہیں یہ پہلے تکلفاً حاصل کیے جاتے ہیں, بعد میں انسان کی طبیعت بن جاتی ہے. یاد رکھیں, پہلے تکلفاً ہوتے ہیں, وہ کہ جو خود آ جائے ایسا نہیں ہے, اس کو تکلفاً حاصل. جیسے نماز میں استحضار ہے, آپ نماز میں اپنے آپ کو پہلے حاضر کریں گے تکلفاً, دل جا رہا ہے پھر لائیں گے, رکوع میں سوچیں گے, اس میں سوچیں گے, پھر بعد میں ایک حال بن جائے گا, جب اللہ اکبر کریں گے تو آپ اوپر پہنچ جائیں گے. یہ پہلے تکلفاً, پہلے جہاز کو اڑنے کے لیے دوڑنا پڑتا ہے تکلفاً, پھر جب اڑ کر اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے انجن بند ہو جاتے ہیں, بڑی خاموشی سے لگتا ہے یا پتہ نہیں چل بھی رہا ہے کہ نہیں. جہاز کا کسی نے سفر کیا ہو آج عمرے پر, تو پہلے کتنا شور بچا رہا ہوں, بھاں بوں ہے, سچے کبے ہیں, یہ تکلفاً. پھر جب چل جاتا ہے تو پہلے جو بھی آپ فضیلت حاصل کرنی ہو پہلے تکلف کریں اس کو حصول کے لیے, بعد میں وہ آپ کی حالت بن جائے گی. پھر آپ جو ہی جب نیت کریں گے تو وہ کیفیت خود بخود طاری ہو جائے گی, پھر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ آپ کی جیب میں ہوگی. پہلے جو ہے نا وہ حال مقام بنتا چلا جاتا ہے. مقام کا معنی ہمیشہ کے لیے قیام کر لیتا ہے. پہلے تکلف شروع کریں گے, پھر وہ حال بنے گا, پھر مقام بنے گا. مقام بن گیا تو اب آپ کو استقامت نصیب ہوگی, اس چیز میں اب کبھی ختم نہیں ہوا, ہمیشہ رہے گا. اب آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کا حال بن جائے گا. یہ 3 شعبے ہمیشہ ہر کام میں, اخلاص, مخلوق, خلوص. دل میں ایسی بات آئے وہ بالکل کام نہ کرو. حدیث شریف میں آتا ہے جس نے یہ سرسبز مال کو دل کی سخاوت کے ساتھ لیا اس کے لیے برکت ہے, جس نے لالچ کے ساتھ لیا محقت برکت ہو, اس کی برکت مٹا دی جاتی ہے, صفائی کر دی جاتی ہے. 1,00,000 روپیہ 10 روپیہ کے برابر کر دیا جائے گا, روپے کے برابر کر دیا جائے گا. اگر برکت ہوگی تو 10 لاکھ کا کام دے گا. یہ برکت کا مطلب ہے کہ چیز بڑھ جائے, برکت کا مطلب ہے کہ نفع بخش ثابت ہو, چیز نفع بخش ثابت ہو. آپ نے 20,000 کمائے, 15,000 ڈاکٹر لے گئے. آپ نے 10,000 کمائے, سارے گھر میں کام آئے. تو بتاؤ 20 زیادہ ہے یا 10 زیادہ؟ 10 زیادہ ہے, وہ تو 15 تو وہ لے گئے, اور پریشانی الگ اٹھانی پڑی. یہ برکت نام ہے, چیز نفع بخش ہو, اس کا نام برکت ہے. ٹھیک ہے نا, بسم اللہ پڑھو ہر چیز سے پہلے, تاکہ وہ چیز نفع بخش ہو. پانی پیے میں نفع دے, کھانا کھا میں نفع دے, گھر میں داخل ہو ہم بسم اللہ پڑھ کے نفع دے, گھر سے باہر بسم اللہ پڑھ کے ہمیں نفع دے, بیت الخلاء میں ہم جائیں تو ہمیں نفع دے, بیت الخلاء جانا ہم نکلیں تو ہم نفع دے. یہ اس لیے فرمایا بسم اللہ پڑھو, میرا نام ساتھ لگا لو تاکہ برکت ہو جائے اس کام میں. برکت کا مطلب کیا ہے؟ چیز نفع بخش ہو جائے. اور رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں. جب اللہ کا ارادہ کرنے سے ہی خیر آ جاتی ہے, ان کو کرنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں, ارادہ ہی کافی ہے. ان کا جن کا نام کافی ہے دنیا میں, بسم اللہ نام ہے, نام کافی ہے, تو ذات کی طاقت کیا ہوگی, ان کا ارادہ ہی کافی ہے. ادھر رحمت کا مطلب ہے اس بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں, جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اس کا. جیسے میں طالب علم ہوں تو مجھ سے علم کے خیر کا ارادہ کر لیں. آپ دکاندار ہیں, آپ سے تجارت میں تو ارادہ کر لیں. کھیتی باڑا ہے, ان کی کھیتی میں, یعنی جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس خیر کا اللہ ارادہ پر, یہ اللہ کی رحمت ہوگی. خیر ارادت الخیر الی العبد, اللہ سے بندے سے اللہ خیر کا ارادہ کر لے اور ان کا ارادہ کرتے ہی ظہور ہو جاتا ہے, کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور برکت چیز نفع بخش. صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دعا کرنا. اللہم لک الحمد کما صلی علی محمد کما تعالی وفل بنا کمان تعالی فانک انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرما، خلوص کی نعمت نصیب فرما، ہمیں حیا نصیب فرما۔ یا اللہ بہت بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قدم قدم پر حیا نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہمیں دین بھی عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما، دنیا کے حسنات میں نصیب فرما، آخرت کے حسنات میں نصیب فرما۔ یا اللہ جماعت کے ساتھی یا اللہ تیرے راستے میں نکلے ہیں، یا اللہ تجھے پانے کے لیے، تیری مخلوق کو تجھ تک پہنچانے کے لیے، یا اللہ ان کی چلت پھرت کو قبول فرما، ان کے وقت کو قیمتی فرما۔ اللہ ریون کے اجتماع کو بہت کامیاب اور کامران فرما، دوسرے مرحلے کی بھی خوب کامیاب اور کامران فرما۔ جتنے حاضرین مجلس سے ہم میں سارے کہ یا اللہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے، یا اللہ اور برکت کا امیدوار ہے، یا اللہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں دی اس میں برکتیں پیدا فرما، اور ہر وقت یا اللہ ہمیں ہماری آل اولاد پر رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے جتنے امور ہیں سب کو پایا انجام تک فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس مرکز کو اور تمام مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو، مراکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔